توفیق نصیب فرمائے کہ جو رب کے دربار میں قبول ہو کر میرے اور آپ سب کے لیے دونوں جہانوں میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ اسلامی مہینہ یہ جو رواں ہے اس کا نام کیا ہے؟ شوال۔ کیا نام ہے؟ اب میں تو بتا دیا، اب تو بتاؤ، یاد تو ہونے چاہیے۔ جنوری فروری تو میرے خیال سے بچے کو یاد ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ آج فلانا ڈے، فلاں مرا، فلاں جیا، آج فلاں پیدا ہوئے، دنیا داروں میں۔ لیکن سب کی بات، سب کی کمزوری ہے کہ یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس مہینے میں نبی نے کیا کیا، اس مہینے میں صحابہ نے کیا عمل کیا، اس مہینے میں وہ روشن ستارے آسمان ہدایت کے ان میں کون پیدا ہوا، کس کی وفات ہوئی، کیا ہوا، یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اور یہی ہماری تباہی اور کمزوری اور بربادی کی دلیل۔ تو شوال کے مہینے میں امام الانبیاء، فخر الرسل، ہادی سبل، فخر الرسل، ہادی سبل، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شفیع المذنبین، راحت المشتاقین، رحمت للعالمین، پیغمبر نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ اس مہینے میں کیا ہوا؟ میرے پیغمبر کا نکاح ہوا صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور اسی مہینے میں رخصتی بھی ہوئی۔ اور ہمارے ہاں رواج ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، اس مہینے میں لوگ شادیاں بھی نہیں کرتے، آج کل دیکھ لیتے نہیں ہوتے، تو پتہ نہیں کیا سے کیا قصے بنائے ہوئے کہ لوگ محرم میں نہیں کرتے، کوئی شوال میں، جی جوڑا پار نہیں لگتا۔ پار لگنے کا کیا مطلب؟ نبی اکرم نے شادی کی، جوڑا ایسا لگا، ایسا کہ ان جیسا جوڑا نہ پہلے آیا نہ بعد میں آ سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، نبی اکرم پریشان ہے، بیوی فوتوں بھی بڑی بڑی۔ ایک صحابیہ عورت کہنے لگی کہ اگر آپ کی چاہت ہو تو میں ابو بکر صدیق کے گھر چلی جاؤں اور ان سے بات کروں۔ اللہ کے نبی نے رضامندگی کا اظہار فرمایا، وہ گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ام رومان، ان سے بات کی۔ وہ دونوں رضامند ہوئے کہ اس سے بڑھ کے اور ہمیں کیا چاہیے۔ حالانکہ ان کی عمر تھوڑی تھی حضرت عائشہ کی، اور نبی اکرم کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب۔ اگر دیکھیں تو آپ 50 سال کے آدمی کو کون رشتہ دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے تو اس سے بڑھ کے خوشی کو کیا تھی، بلکہ ایک مرتبہ نبی اکرم اپنے مسند پہ جلوہ افروز کہنے لگے، حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ، کہ مجھے دنیا کی ساری چیزوں میں 3 چیزوں سے محبت ہے، پسند ہے۔ کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز الطیب، مجھے خوشبو بڑی پسند ہے۔ کیا؟ خوشبو لگا۔ دوسری چیز والنساء، اور ایک روایت میں المرأۃ الصالحہ، کہ مجھے نیک
باتیں کی تو ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر حبب الی من الدنیا ثلاث، آپ کو تین چیزیں پسند ہیں تو مجھے بھی کتنی پسند ہیں؟ تین چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے پسند ہے کہ مجھے آپ کا سسر کہا جائے اور امام الانبیاء کو میرا داماد کہا جائے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز ہوا انفاق مالی علی امرک، یہ بات بھی مجھے پسند ہے کہ آپ کا حکم ہوتا جائے، آپ حکم کرتے جائیں اور میں آپ پہ مال لٹاتا جاؤں، بڑی پسند ہے۔ تو اس سے بڑھ کے ان کے لیے خوشی کیا تھی، یہ تو میں ایک لمبی ساری حدیث ہے کہ حضرت عمر اٹھے وہ کہنے لگے مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، حضرت عثمان اٹھے کہنے لگے مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا اٹھے کہنے لگے مجھے بھی تین چیزیں پسند تھی۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ رب کریم نے جبریل بھیجا، جبریل نے فرمایا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، رب نے فرمایا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ وہ انشاءاللہ کسی جمعے میں موقع ملا تو آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں گا۔ آج میرا عنوان یہ نہیں، آج عنوان کے اس مہینے میں نبی اکرم کی شادی حضرت صدیقہ کائنات سے ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا تو 2-3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اپنی بیوی لے کیوں نہیں جاتے اپنے گھر کہ رخصتی ہو جائے؟ نبی کریم نے فرمایا ما عندی شیء للمہر، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ مہر ادا کر سکوں، غربت ہے یہ عالم ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اے میرے پیغمبر میرے لیے سے بڑھ کے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ آپ مہر میں جو پیسہ دیں وہ بھی میرا مال حاضر ہے اس کے لیے۔ لا کے پیسے نبی کریم کی جھولی میں رہے، شادی بھی انہیں کی بیٹی سے، پیسے دیے، نبی کریم نے قبول کر لیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے، مہر پہلے بھیج دیا۔ کتنا تھا مہر؟ 500 درہم۔ کتنا؟ 500 درہم مہر مقرر ہوا صدیقہ کائنات کا۔ اور آج کل بھی ایک رسم سی چلی ہوئی کہتے ہیں مہر فاطمی، پتہ نہیں کتنے روپے رکھتے ہیں جی؟ 32 روپے اور کچھ آنے جی 32.25 روپے۔ شرم نہیں آتی؟ یہ مہر فاطمی ہے، کس نے آپ کو کہا؟ 32 روپے تھے اس وقت کا، اس وقت درہم اور دینار چلتا تھا۔ کیا؟ درہم اور دینار، اور اگر ایک درہم بھی ہوتا تو آج کی 32 روپے سے زیادہ تھا، ایک درہم مہر بھی ہوتا تو آج کی 32 روپے سے زیادہ تھا۔ یہ چاندی کا ہوا کرتا تھا، بنائے ہوئے تماشے ہیں، یہی تو وجہ 32.25 روپے مہر فاطمی نہیں، ناجائز بات۔ خود ہی مفتی ہیں، خود ہی سارے کچھ بنے ہوئے کہے جاتے ہیں، کسی
پاس کوئی حوالہ نہیں ہے. انشاءاللہ جب میں ان کی سیرت بیان کروں گا تو ذکر کروں گا ساری تفصیل ان کے نکاح ہوئی بھی ہے. تو 500 درہم مہر مقرر دے دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم کے نکاح میں آنے کے بعد رخصتی ہوئی، مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا عائشہ تیرے نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے رب کریم نے خواب میں میرے پاس جبریل بھیجا. میں نے جبریل کے پاس ریشم میں لپٹی ہوئی ایک تصویر ہے. جب میں نے اس سے اوپر کپڑا ہٹایا فَإِذَا أَنْتَ هِيَ، تو جب میں نے دیکھا وہ تیری تصویر تھی. مسلم کی حدیث کہ رب نے وہ تصویر بتائی کہ یہ عائشہ ہے، اور فرمایا آلی امرأتو کا، یہ آپ کی بیوی ہے. تو نبی کریم نے عائشہ سے نکاح کس کے حکم میں کیا؟ اب آپ کہیں گے کہ خواب بیان کی، خواب تو حجت نہیں. خواب میری اور آپ کی حجت نہیں ہے، نبی کی خواب وہی ہوا کرتی ہے. یہ سمجھ لو مسئلہ. نبی کی خواب کیا ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب ہی کو دیکھا تھا کہ بیٹے کے گردن پہ چھری چلائے. آپ خواب دیکھے تو آپ کو اجازت نہیں کہ صبح بیٹے کو ذبح کریں. اس لیے کہ میرا اور آپ کا خواب حجت نہیں. اتنی محبت کہ حضرت عائشہ کو نبی کریم نے 2 لقب دیے تھے پیار سے. ایک دیا حمیرہ. حمیرہ نبی کریم پیار سے کہتے، اس کا معنی ہے سفید خوبصورت عورت. حمیرہ. اور کبھی پیار سے کہتے کہ آپ کا ابا صدیق ہے اور آپ صدیقہ ہیں. باپ صدیق اکبر ہے اور بیٹی صدیقہ کائنات ہے. کیا عظیم خاندان ہے. لیکن جب نبی کریم کی جوار کے اندر ان کے ماتحت تشریف لائی تو کیا ہوا؟ نبی کریم سے علم قرآن، علم حدیث ایسے چمٹ کے حاصل کیا، ایسے شغف کے ساتھ کہ تمام صحابہ کرام میں قرآن اور حدیث میں سب سے بڑی ماہر ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ حضرت عائشہ کے شاگرد تھے. صحابہ کی استاد بن گئی. اور مفسرین محدثین نے تقریباً 200 تابعین لکھے ہیں جو اما عائشہ کے شاگرد ہیں. بلکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ ما اشکل علینا اصحاب محمد حدیث قط وما سألنا عنها عائشہ الا وجدنا عندها علما. ہم نے کسی صحابی پہ جب کوئی حدیث، کوئی آیت میں اشکال پڑ جاتا، ہم نے جب بھی عائشہ سے پوچھا اس کا تسلی بخش جواب پایا. صحابہ پہ اگر کوئی آیت حدیث مشکل ہو جاتی تو ان سے پوچھتے، وہ تفسیر بتا دیتے جب بھی پوچھا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے میرے صحابہ خذوا شطر دینکم عن حمیرہ، آدھا دین میری بیوی حمیرہ سے سیکھ لو. کتنا دین؟ آدھا دین میری بیوی حمیرہ حضرت صدیقہ کائنات سے یاد کرتی ہیں بڑے ذوق سے. اور بلا واسطہ نبی کریم کی شاگرد. خود نبی کریم ایک دن کہنے لگے، اے میرے اللہ، میری بیویاں بہت ساری ہیں اور میں سب کے درمیان عدل اور مساوات کرتا ہوں جو میرے اختیار میں،
دیتے کہ نبی کریم اور خوش ہو جائے. تحفے تحائف بھی آتے. باقی بیویوں کو پتہ چلا سوکن تو سوکن ہوتی ہے. انہوں نے جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شکایت کر دی کہ آپ جا کے نبی کریم ابا جان کو صحابہ کو سمجھا دیں اور نبی کریم سے بات کر دیں کہ صرف ایک ہی دن تحفے آتے ہیں. حضرت فاطمہ ان کی شکایت لے کے نبی کریم کے پاس آئے. نبی کریم نے ایک دم فرمایا یا فاطمہ، اے فاطمہ، کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جیسے تیرا ابا محمد رسول اللہ محبت کرتا ہے؟ کیا تو نہیں پسند کرتی؟ بھائی یہ بات ان کے لیے کافی تھی. سیدھی گھر واپس گئی کہ وہ تو نبی کو بہت پسند ہے، لیکن بات نہ بنی. ازواج مطہرات نے پھر میٹنگ کی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے وہ لے کے بات سب کی بطور جرگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب ساری بات کی نبی کریم نے فرمایا یا یہ فضیلت ہے. اور خود حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے اور واپس جب گئے تو نبی کریم نے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ تو جبریل ہے تجھے سلام پیش کرنے کے لیے آئے تھے. صحیح سے تک کی حدیث ہے. یہ تو جبریل ہیں سلام دینے آئے تھے. اماں نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ عظیم اور قرآن پہ کتنا عبور. میں مثالیں دیتا ہوں آپ حیران رہ جائیں گے. قرآن کی جب یہ آیت شاگرد آیا کہنے لگا اماں جان حضرت عروہ کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. کہ صفا اور مروہ یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، بس کوئی گناہ نہیں اس بندے پر جو حج کرے. کیا گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کی سائی کرے؟ صفا اور مروہ کی کیا کرے؟ فلا. لفظ غور کرنا، میری بات سمجھ میں آ جائے گی. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کا طواف یعنی سائی کرے. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو شاگرد نے سوال کیا کیا کہ اما آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مباح ہے. کیونکہ آج بتا رہی ہے کوئی گناہ نہیں اگر ایک آدمی ان کی کیا کر لے، سعی کر لے صفا اور مروہ پہاڑی میں. جبکہ شریعت میں ہے کہ یہ تو واجب ہے. سعی کیا ہے؟ واجب ہے. اور آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ فلا جناح علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے. حکم نہیں دیا بلکہ اتنا کہا کوئی گناہ نہیں ہے کہ طواف کرے. صحیح سمجھانا دیکھنا. حضرت عائشہ کا فوراً کہنے لگی عروہ آیت نہیں سمجھے آپ. اگر یہ مطلب ہوتا کہ مباح ہے تو آیت
اجازت ہوتی نہ کرنے کی تو کیا ہوتا کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ان کا طواف اور سعی یوں نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے کرنے میں، یعنی کرنا ضروری ہے، اور اس سے رد کر دیا زمانے جاہلیت کے رسم کو۔ فوراً شان نزول بیان کیا کہ صفا اور مروہ پہ 2 بت رکھے ہوئے تھے، تو جب نبی کریم نے سعی کا حکم دیا صحابہ کہنے لگے اوہ یہ تو شرک کا اڈا کھاتا ہے، یہاں تو بت رکھے ہوئے تھے، تو ہم اگر طواف کریں تو شرک والوں کے ساتھ مشابہت آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، طواف کرنے میں گناہ نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ تو صحابہ آیتیں پوچھتے، اور ایک اور مقام پہ مسروق تابعی آگے کہنے لگے ماں جان میرے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ کہ محمد کیا محمد نے اپنے رب کو دیکھا کہ نہیں؟ میرا پہلا سوال کہ نبی کریم نے معراج میں رب کو دیکھا یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حل کتم محمد من الوحی شیء، کیا نبی کریم نے وحی سے کچھ چیز چھپائی ہے کہ نہیں؟ جو کچھ نبی پہ وحی کیا گیا اس سے کچھ چھپایا ہے یا نہیں؟ کتنے سوال ہو گئے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ محمد یعلم الغیب، کیا محمد غیب جانتے ہیں یا کہ نہیں؟ بڑے پائے کے سوال ہیں، دیر نہیں، فوراً جواب قرآن سے دینا شروع کر دیا۔ کہنے لگے شاگرد من حدثک ان محمد رآہ فقد کذب، جس نے آپ کو یہ خبر دی کہ نبی کریم نے رب کو دیکھا ہے فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی اور اللہ آنکھوں کو پا سکتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں رب کو نہیں پا سکتی، رب آنکھوں کو۔ آیت سے دوسرا سوال آپ کا کہ نبی کریم نے کچھ چھپایا وحی سے یا نہیں؟ کہنے لگی جس نے یہ بتایا وہ بھی جھوٹا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کریم نے کچھ چیزیں چھپائی تھی، ہاں، اور چھپا کے ایک جگہ رکھی تھی، اور کئی کہتے ہیں کہ نبی کریم کچھ چیزیں بتانا چاہتے تھے، حضرت عمر نے بتانے نہیں دی۔ شرم نہیں آتی؟ کہے جائیں تو حضرت صدیقہ کائنات کہنے لگی کہ یہ بھی جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ کی طرف جو کچھ میں نے وحی کی ہے آپ اسے پہنچا دیں میرے پیغمبر۔
اللہ، تینوں باتوں کا فوراً جواب کس سے دیا؟ یہ حدیث بخاری کے ثانی ہے۔ اچھا، ایک اور مقام پہ، یہی ملکہ نہیں ہے، عبور دیکھیں قرآن پہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اماں جان، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، کہ مردے کو عذاب ہوتا ہے اس کے اہل کے رونے کی وجہ سے۔ جب لوگ روتے ہیں تو لوگوں کے رونے کی وجہ سے مردے کو اللہ کیا دیتے ہیں؟ عذاب دیتے ہیں۔ اللہ جب یہ بتایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی لا تم سمجھے نہیں ہو، کمال ہے، کمال ہے بس۔ دو صحابی بتا رہے ہیں کہ یہ بات کس نے فرمائی؟ نبی کریم نے فرمائی، حدیث ہے، صحابہ لا کے حدیث بتا رہے ہیں، میری اس بات کو لکھ لینا، بخاری کی حدیث ہے۔ جب دو صحابی آتے ہیں اماں کے پاس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، کہ مردے کو عذاب دیتے ہیں اللہ پاک، جب لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں نہیں تم سمجھے نہیں ہو، حدیث یوں ہے ان المیت لیعذب بخطیئتہ وذنبہ، یوں نہیں فرمایا کہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، بلکہ یوں فرمایا اس کی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یوں فرمایا، فوراً رد کر دیا اور پھر آیت پڑھی۔ حدیث میں تعبیر کیوں کی؟ قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ بنی اسرائیل وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مر جاؤں تم رو تو مجھے بلا مارنا شروع کر دیں، میں نے تھوڑا ہی کہا ہے کہ تم رو۔ اندازہ لگائیں فہم قرآن کا۔ اور ایک اور مقام ہے، جب بدر کے اندر 70 کافر مردار ہو گئے بڑے بڑے، تو ان کو ایک کھڈے کے اندر پھینک دیا گیا۔ نبی کریم کے پاس لاٹھی تھی، وہ لاٹھی لا کے، بات اتنی باتیں کر رہا ہوں حدیث کی، آپ ذرا غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ نبی کریم لاٹھی لے کے، نام لے کے ایک کافر کو کہتے ہیں حَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، بخاری، حَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے وہ رب کا وعدہ سچ پایا کہ نہیں؟ ہم نے تو رب کا وعدہ سچا پا لیا ہے۔ اور نام لے کے یا ابا جہل یا فلاں یا فلاں۔ ادھر حضرت عمر کھڑے تھے، ایک دم سامنے آئے، کہنے لگے اتکلم اجسادا لا ارواح لها، اتکلم اجسادا لا ارواح لها، اے نبی کریم آپ ایسے مردوں سے باتیں کرتے ہیں جن میں روحیں۔ یہ 3 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ ہاں حوالہ مانگو تو انشاءاللہ میرے پاس لے گئے۔ 3 دن گزر گئے، گھیر میں پڑے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں کیا پا لیا وعدہ سچا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی معاملہ بڑا عجیب ہے، اتکلم اجسادا لا ارواح لها، یہ کس طرح سن سکتے ہیں کہ ان میں روحیں موجود؟ ان میں روح نہیں ہے تو کیسے سنیں گے؟ اب مردوں سے باتیں کر رہے ہیں۔
نبی کریم نے جواب میں فرمایا ما انتم باسماء منهم انهم لا يسمعون الان۔ اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، تم ان سے زیادہ یک نشد دو شد، پہلے تم مردوں کو سنا رہے بول رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، ہم سے بھی بڑھایا ہو، لیکن ساتھ لفظ فرمایا الآن انہم لیسمعون الآن۔ اے عمر آپ کی بات ٹھیک ہے، مردے نہ پہلے سنتے تھے نہ بعد میں سنیں گے، لیکن الآن یہ اس وقت سن رہے ہیں، یہ معجزہ تک سن رہے ہیں۔ یہ میرا کیا ہے؟ معجزہ ہے، اب ان کو سنانا چاہ رہے ہیں۔ الآن کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس وقت نہ پہلے نہ بعد میں، جیسے وہ فرعون ڈوبنے لگا یار، فرعون جب سمندر میں ڈوبنے لگا تو اس وقت بڑا لمبا سارا کلمہ اس نے پڑھا، وہ بڑا لمبا کلمہ پڑھا، کہتا ہے انا من المسلمین، میں مسلمین میں سے ہوں۔ اس وقت فرشتے نے منہ میں مار کے کہا الآن، اب تو کیا مطلب؟ یعنی اس سے پہلے تو مانتا، اب مانتا۔ نبی کریم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب سن رہے ہیں، انہم، لفظ یاد کرو، انہم لا یسمعون۔ اب حدیث جامی ہے عائشہ کے پاس، صدیقہ کائنات کے پاس جامی ہے، وہاں سے فتویٰ آنا ہے، دیکھنا ذرا۔ جب کہا انہم لا یسمعون الآن، اس وقت یہ سن رہے ہیں، بات ختم، صحابہ سمجھ یہ معجزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر موجود تھے، لے کے حدیث ہم عائشہ کے پاس پہنچ گئے۔ کئی مقامات پہ یہ حدیث بخاری ہے۔ اماں جان کے سامنے کہنے لگی اماں جان بڑی عجیب بات ہے، نبی کریم مردوں سے باتیں کر رہے تھے اور ساتھ یہ فرمایا انہم لا یسمعون، انہم لا یسمعون، کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولو سن رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں ابن عمر، نہیں کیف یقول رسول اللہ، کس طرح میرے نبی کہہ سکتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں؟ فقال اللہ تعالی انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء وما انت بمسمع من في القبور۔ اللہ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر تم مردوں کو سنا نہیں سکتا۔ سورۃ نمل کی آیت ہے انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ اور دوسری آیت پڑھی سورۃ فاطر کی کہ ما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر آپ ان کو سنا نہیں سکتے، من فی القبور جو کدھر پڑے ہوئے ہیں۔ دو آیتیں پیش کی، فرمایا نہیں، نبی نے یوں نہیں فرمایا، تم نے
یہ نہیں فرمایا کہ سن رہے ہیں، بلکہ یہ فرمایا اب ان کو پتہ چل گیا ہوگا جو رب کا وعدہ سچا تھا۔ کمال ہے علم قرآن۔ فرمایا یوں نہیں فرمایا لا یسمعون، بلکہ نبی کریم نے کیا فرمایا انہم لا، اور بات ہے کہ مرنے کے بعد بندہ جان جاتا ہے کہ نہیں جان جاتا؟ جان جاتا ہے۔ اب اچھا یہ بات جب حضرت عائشہ نے جواب دیا تو ابن عمر نے مناظرہ کیا آگے سے، فتح الباری بخاری کی شرح ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فسکت ابن عمر مذعنا لها، حضرت عمر عائشہ کی بات پہ یقین کر کے خاموش ہو گئے۔ فسکت ابن عمر مذعنا، یقین کر کے خاموش ہو گئے، اور جب خاموش ہوئے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا مردے سنتے نہیں ہیں، آیتیں پیش کی۔ اب یہ صرف مسلک عائشہ کا ہوا یا صحابی نے یقین کر لیے تو ان کا بھی ہو گیا؟ جب ان کا ہوا اب حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ ھذا قول الاکثر، یہی اکثر علماء صحابہ محدثین کا، صحابہ کا اتفاق ہو گیا، کوئی نہیں گیا کہ اماں جان آپ کون ہوتی ہیں آیتیں پڑھنے والی۔ لیکن کمال ہے کہ قرآن کے سامنے حدیث آ جائے تو حدیث میں کیا کرو گے؟ تعویل کرو گے، حدیث کا ایسا معنی کرو گے کہ قرآن کے مطابق ہو جائے، اور اگر ایسا معنی نہ ہوتا ہو تو چھوڑ دو کہ قرآن کچھ کہے حدیث کچھ کہے اور آیت سے بالکل ٹکرائے اور کوئی معنی مطلب صحیح اس کا بنے نہ، تو اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تمام فقہاء کا یہی مذہب ہے اور یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت عائشہ کو کس نے بتایا؟ تو ان پہ وحی نہیں اتری عائشہ پہ، عائشہ کو رسول اللہ نے بتایا ہے۔ ہاں تبھی تو فرمایا آدھا دین کس سے سیکھو؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 2210 حدیثیں صدیقہ کائنات سے مروی ہیں۔ 286 حدیثیں ان میں صرف بخاری اور مسلم میں، 286 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری اور مسلم میں، اور 2210 حدیثیں ٹوٹل مسلم میں۔ یہ ہے وہ زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات جن کا شوال میں نبی کریم سے نکاح ہوا، شوال ہی میں رخصتی ہوئی۔ 67 غلام آزاد کیے گئے، کتنے؟ 67 غلام اپنی زندگی میں آزاد، اور 67 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انشاءاللہ باقی تفصیل ہے میں اگلے دن میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے اپنی خلافت میں۔ 1,00,000 درہم جب بھیجے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا، وہ درہم آئے پھیلا لیا، تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ جب تقسیم کر دیے شام کو افطاری کا وقت ہونے لگا، خادمہ کھسے کہنے لگی کوئی افطاری لے آ، وہ پیالے میں پانی لے کے آئی، فرمایا کچھ نہیں ہے، کہنے لگی اماں افطاری کے لیے سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں، اور اگر آپ 1,00,000 درہم میں سے کچھ رکھ لیتی تو اچھا تھا۔ تو کہنے لگے اس وقت یاد کراتی تو بات تھی نا، مجھے کیا پتا، روزہ ہے، شام کا